بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان اور آپ تمام مومنین اس ٹائم زیارت دیکھ رہے ہیں زمین کربلا سے۔ میں باب الحوائج مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام کے روزے کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ اس دروازے کا نام ہے باب القمی اور اوپر لکھی تحریر السلام علیکہ یا ساقی تاش کربلا۔ 9 دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے اور آپ میں سے لاکھوں ہزاروں مومنین جو ہیں اس دروازے سے گزرے ہوں گے، کبھی اس دروازے سے انٹری بھی کی ہوگی مولا عباس کے حرم کی اندر اور جانے کے لیے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اربعین پر بھی کافی لوگوں نے آنا ہے اور انشاءاللہ یہ سارے مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہر ایک دروازے سے گزرنا ہوگا۔ مولا عباس آپ سب کو، اس دنیا میں بسنے والے ہر ایک مومن کو اپنے روزے کے 9 دروازوں سے گزرنا نصیب کرے۔ تو زیارت کیجئے، میرے ساتھ مل کر دعائیں کیجئے گا، مولا عباس کو، مولا حسین کو، مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا، اپنی جانب سے اپنے والدین بہن بھائی بچوں کی جانب سے پرسہ بھی دیجئے گا۔ یہ مناظر ہیں زمین کربلا کے اور اس ٹائم کافی رش ہوتا جا رہا ہے اور کیونکہ اب چند ہی دن باقی ہیں اور یہاں پر اربعین کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے آگے چل کر مقام کف عباس کے بھی مناظر دکھاتا ہوں۔ ہر ایک اعتراف کی زیارات پر، ہر ایک جگہ پر بہت زیادہ رش ہے اور یہ روزہ مولا عباس کا دروازہ ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو اربعین کے دنوں میں جن کے پاس ہوٹل نہ ہو اور وہ جو ہے اگر نجف میں ہوٹل ہو اور وہ صرف دن یوم اربعین کے دن کے لیے آئے ہوں اور اگر اپنا سامان رکھنا ہو تو یہ بالکل دروازے کے سامنے یہ دیکھیں، یہاں پر بیگیج رکھنے کی جگہ ہے۔ آپ سامان اٹھا کے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر آپ سامان اٹھا کر اپنے ساتھ نہیں چل سکیں گے تو یہ اس طرح سے مختلف جگہوں پر اس طرح کے یہ سینٹر بنائے گئے ہیں اور کلیکشن سینٹر ہے۔ یہاں پر اپنے بیگ رکھوا کے ان سے ٹوکن لے کے اپنی ساری زیارات کر کے جب آپ کو واپسی جانا ہو تو آپ یہاں سے اپنی امانت واپس لے کر جا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری سہولتیں ہیں جو کہ یہ حرم کی طرف سے ملتی ہیں ہر ایک زوار کے لیے۔ یہاں پر جگہ جگہ پہ ایسے ہی سبیلیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ بھی آتبا کی طرف سے یہ پانی کی سبیل ہے اور پھر یہ سامنے باب الحوائج مولا عباس کا روزے کا باب کف ہے، پھر اس سے آگے جو ہے مقام کف عباس ہے، پھر اس سے آگے جو ہے کف عباس سے آگے جو دروازہ ہے وہ ہے باب قبلہ، پھر اس سے آگے چلیں گے تو بین الحرمین سے سیدھا مولا امام حسین۔ یہ رستے میرا مولا ہر ایک مومن کو چلنا نصیب کرے، ہر ایک مومن کی خواہش پوری ہو کہ ہر ایک مومن جو ہے بآسانی ان رستوں پر چل سکے۔ جو آئے ہیں خود کو فیل کیجئے ان رستوں پر چلتے ہوئے، خود کو اور فیل کرتے ہوئے کہ آپ خود چل رہے ہیں اور مولا سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے دل کی ہر ایک بات کر رہے ہیں۔ مولا عباس سب کی سنتے ہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بھی کہہ پاتے لیکن ان کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ در ہے ایسا سخیوں کا کہ دیر صحیح پر اندھیر نہیں ہے، سب کو ہر چیز ملتی ہے اس در سے۔ تو یہاں سے چلتے ہوئے باب قبلہ ہے، آگے سامنے یہ شارع عباس آ جاتی ہے۔ دروازوں کو یاد رکھیے گا، اربعین پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ آپ دروازوں کے نام یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی مختلف اعتراف کی زیارات پر جانے کے لیے، مختلف زیارات سے واپسی پر اپنے ہوٹلز کی طرف جانے میں، یا کیونکہ اربعین پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں پر گھروں میں بھی رہتے ہیں تو گھروں کی طرف جانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ہوٹل تو چلیں آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہوگا مل جاتا ہے، گھروں کے لیے جو ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے کیونکہ گلیوں میں گھومنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ مقام کف عباس ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ اس میں سپریشن کی گئی ہے۔ اب ایک سائڈ پر کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک سائڈ پر یہ لیڈیز اور ایک سائڈ پر یہ جینٹس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ سپریشن ہے۔ کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی جو انتظامات ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں پر، اور ہر ایک مومن جو ہے بآسانی ہر ایک جگہ کی زیارت کرتا ہے، بہت سکون سے کرتا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہر ایک مومن زیارت کرے، خاص طور پر کیونکہ ہر ایک مومن کو پورا سال انتظار رہتا ہے محرم اربعین کا۔ میری دعا ہے ہر ایک مومن جو ہے یہ 2 مہینے مولا کے در کی زیارت لازمی کر سکے، ہر ایک مومن بآسانی ان تمام زیارات پر آ سکے۔ یہ 2 مہینے
کیونکہ ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا بس کسی طریقے سے محرم میں بلا لیں یا اربعین پر بلا لیں کہ ہم پرسہ جو ہے مولا کے در پہ دے سکیں. تو یہ سامنے یہ شاہراہ عباس ہے اور یہ باب قبلہ مولا عباس، اور بالکل سامنے یہ بین الحرمین، اور بین الحرمین سے سامنے بالکل سامنے مولا کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک. کربلا چینج ہو چکی، محرم سے لے کر اب تک کافی چیزیں یہاں پر چینج ہوئی ہیں. رستے کے انتظامات، مواقف کے انتظامات اور ہر چیز جو ہے تھوڑی مختلف کی گئی ہے. اربعین کے لیے بہت بڑا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے رستوں کا بہت زیادہ ان کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ ہر ایک رستہ آسان ہو، کسی بھی قسم کی پرابلمز نہ بنے سواروں کے لیے. گرمی بہت زیادہ ہے. بہت سارے مومنین جو ہیں جو کہیں سے بھی آئیں، یورپ سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پانی آپ کو زیادہ پینا ہے. اپنے ساتھ ORS کے پیکٹ رکھیں. ORS رستے میں بنا کر پیتے رہیں، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو، بلڈ پریشر لو نہ ہو. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو آسانی دیں گی اس رستے کو اور مزید آسان بنانے کے لیے یہ رستہ، تاکہ آپ جب واک کریں تو آپ کو بہت زیادہ مطلب کہ ٹائرڈنس وغیرہ فیل نہ ہو. تو جب آپ جو ہیں اچھے سے اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کی یہ واک بھی اچھی جائے گی، آپ اپنی عبادت بھی اچھے سے کر سکیں گے. پورا رستہ مجلس، ماتمداری، گریہ کرتے ہوئے مولا حسین تک جو ہے اپنی جو ہے آسانی سے پہنچ سکیں گے. اور اپنے ساتھ جو ہیں حفاظت کے لیے، حفاظتی کیا ہوتی ہے کہ اسی طرح سے کہ گرمی سے بچنے کے لیے ایک رومال ہو، کیپ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ آپ رکھیں. لیڈیز بھی، جینٹس بھی، جو بھی ہیں، خاص طور پر بچوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. بچے اس میں جو ہیں ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو بچوں کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ان کی ڈائٹ وغیرہ، ان کا پانی وغیرہ، ہر چیز طرح سے. دعا ہے مولا عباس سے کہ جو آ رہے ہیں مولا سب کو خیر و عافیت سے اس زمین کربلا کا سوار بنائے، اور وہ تمام مومنین جو اس سال نہیں آ رہے کسی نہ کسی وجہ سے، میرا مولا ان سب کا بھی پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان سب کو اگلا سال نصیب کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مومنین جو پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کو غیب سے قرض ادا فرمائے، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے مولا بیمار کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے لیے، اپنے ان تمام محرومین کے لیے دعا کر دیجیے گا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اپنے تمام شہداء کے لیے اور ان تمام محرومین کے لیے جن کی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا جو آپ کے در پر آئے ہیں وہ بار بار آ سکے، جو نہیں آئے ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما. آپ باب الحوائج ہیں، شہزادی سکینہ کا واسطہ، ان سب کو بھی زمین کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.